ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے انگنت درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے حد شکر ہے جس مالک نے ہماری زندگی میں ہمیں پھر جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا۔ اللہ ہمارے لیے اس مبارک دن کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو میں بیان کروں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز محترم بھائیوں،
قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک فرمان مصطفیٰ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مساجد کے حوالے سے مسجد کے آداب، مسجد کی عظمت، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، مساجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عام اکثر علماء سے آپ نے یہ احادیث مبارکہ سنی ہے۔ رسول معظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنا جو اس کے مطابق حسب توفیق اس کے پاس زاد راہ موجود ہے وہ اللہ کے گھر میں لگاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہے وہ پیسے دے کے اللہ کے گھر کو بناتا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ چیز موجود ہے، اینٹیں موجود ہیں، سریا موجود ہے، یا اگر کوئی ساتھی اپنا ٹائم دے کے مزدوری لگاتا ہے اور پیسے نہیں لیتا، یہ تمام کی تمام مساجد کو بنانے کے اندر شامل ہے۔ جس اعتبار سے بھی آپ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا تعاون کرنا، آپ کا مزدوری کرنا اور ایک بندے کا مسجد کے لیے 1 کروڑ روپے دینا، دونوں چیزیں برابر ہیں اجر و ثواب میں۔ تو جو بندہ اللہ کے گھر بناتا ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ نبی رحمت نے فرمایا اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت گھر آپ نے بنایا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کا گھر اللہ کا تعمیر وہ دنیا میں کرے گا، اچھا کرے گا یا کم اچھا کرے گا، ٹائل لگائے گا، کچھ سادہ کرتے ہیں، کچھ ٹائل لگاتے ہیں، کچھ سیلنگ کرتے ہیں، رسول معظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسجد میں بناتا ہے دنیا میں، جیسی وہ بنائے گا ویسا ہی اللہ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ یہ ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے مساجد کے معاملات میں۔ تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، من بنا مسجدا یصلی فیہ۔ جو بندہ اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرتا ہے، یصلی فیہ، اور اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بن اللہ عز وجل فی الجنت افضل منہ۔ جیسا اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا ہے، قیامت اللہ اس سے افضل ترین بنا کے اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ تو یہ مساجد کو بنانے کے حوالے سے بڑی ہی جاندار اور شاندار احادیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کان کبیرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ پچھلی حدیث میں تھا، ایک حدیث میں ہے جیسا بنائے گا ویسا ملے گا، دوسری حدیث میں ہے جیسا بنائے گا افضل ملے گا، تیسری حدیث میں نبی رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، صغیراً او کبیراً، چھوٹا بنائے یا بڑا بنائے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ 1 مرلے میں بنا لیں، آپ 2 مرلے میں بنا لیں، آپ گھر کے اندر یا فیکٹری کے اندر ایک حصہ مخصوص کر لیں، وہ مسجد کے لیے چھوڑ دیں، ادھر نمازیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، تو آپ نے چھوٹا یا بڑا اللہ کا گھر تعمیر کیا یا اس کے اندر آپ نے حصہ ڈالا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چھوٹے بڑے گھر کو نہیں دیکھے گا بلکہ گھر کو دیکھ کے جنت میں آپ کا گھر بنا دے گا۔ تو یہ چند احادیث نبی علیہ السلام نے مساجد کی تعمیر کے لیے حوالے سے فضیلت کے طور پہ بیان کی ہیں۔ تو ہمیں مساجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔
مساجد کے آداب کیا ہیں؟ نبی معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے مسجد کا ادب بیان کیا ہے وہ ادب یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد میں آنا ہے تو مسجد میں ابھی آپ نے داخل نہیں ہونا، مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے پہلا جو ادب ہے وہ ہے کہ آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں کوئی مسجد میں آئے، داخل ابھی نہیں ہونا، مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کے اندر داخل نہیں ہونا، باہر کی جانب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے درود پڑھے، پھر آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ یہ پہلا ادب ہے کہ آپ نے جب مسجد میں آنا ہے تو باہر کھڑے ہو کے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جن بھائیوں کو دعا نہیں آتی میرے سے لے لیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل پہ ریسرچ کریں، یہ آپ کو دعا آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو سب سے پہلا ادب یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ پہلا ادب آپ نے جب مسجد میں آنا ہے دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسرا جو ادب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے۔ اب داخل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ نبی رحمت نے فرمایا کہ آپ نے دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے رکھنا ہے، بایاں پاؤں بعد میں رکھنا ہے۔ یہ داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں توجہ نہیں کی جاتی، باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسے مسجد میں گھس گئے یا اپنے فون پہ لگے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، یا ہم دوستوں احباب کے اندر گپ شپ کے اندر ہی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، ساتھی دوڑ کے مسجد کی طرف آتا ہے، نہ پہلا ادب رہا، نہ دائیں بائیں پاؤں کو اندر رکھنے کا سلیقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ اس کا خیال رہا۔ تو پہلے نمبر پہ دعا پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں داخل ہونا ہے، دایاں پاؤں پہلے آپ نے اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں نہیں رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، بایاں پاؤں بعد میں اندر رکھیں، اور جب آپ نے مسجد سے خروج کرنا ہے، جب آپ نے مسجد سے نکلنا ہے، پھر آپ نے مسجد سے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، پہلے بایاں پاؤں باہر پہلے رکھنا ہے۔ یہ مسجد کا ادب ہے۔ اندر آنا ہے تو دایاں پہلے بایاں بعد میں، باہر جانا ہے تو بایاں پہلے دایاں بعد میں رکھنا ہے۔ یہ دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاف لباس پہن کے، جیسے آپ ابھی جمعے والے دن ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، عام نمازوں میں، عام حالات میں بھی جس وقت آپ مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو اپنا لباس خوبصورت پہن کے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، ایمان والوں کو نہیں کہا، آدم کی اولاد کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جس وقت آپ مسجد میں جاؤ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ نے مسجد میں جاتے ہوئے خوبصورت لباس زیب تن کر کے جانا ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبہ فإن اللہ احق ان یزین لہ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ لباس خوبصورت ہو۔ آج ہم جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، ہم اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، ہم اپنے
اپنے والدین کے پاس جو دور دراز میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، ہم کسی خوشی میں جاتے ہیں، کسی غمی میں جاتے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے، اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں تب ہمارا لباس کیسے ہوتا ہے، یہ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آنے کے لیے آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقٌّ أَن يُزَيِّنَ لَهُ، نبی رحمت نے فرمایا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ خوبصورتی اختیار کریں۔ خوبصورتی کا سب سے زیادہ اگر کسی کو حق حاصل ہے اللہ کی ذات کو ہے، اور اللہ کی ذات سے جب آپ نے ہم کلام ہونا ہے، آپ مساجد میں آئیں گے تو پھر اس وقت آپ لباس اچھا پہن کے آئیں، خوبصورت پہن کے آئیں۔ سنن الکبریٰ کے اندر ایک اثر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا نافع، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کو اپنی کھیتی باڑی کے کام کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نافع، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے رحمہ اللہ تعالی، حضرت نافع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور لباس وہی پہنا جو چارہ لینے کے لیے جاتے تھے، وہی لباس پہن کے وہ مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ناپاک نہیں تھا، لباس پاک تھا لیکن خوبصورت نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافع کو بلایا، بات سنو۔ حضرت نافع گئے، بولا جی حضرت عبداللہ جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نافع، کیا میں نے آپ کو کام سے علاوہ کام کے کپڑے الگ اور نماز کے لیے الگ کپڑے لے کے نہیں دیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے نا اپنے غلام کو کپڑے کام والے علیحدہ لے کے دیے کہ اس سے آپ نے کام کرنا ہے، اور جو دیگر کپڑے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز کے لیے لے کے دیے تھے، کام سے فارغ ہو اور صاف کپڑا پہنو اور پھر نماز کے لیے جاؤ۔ حضرت نافع ویسے ہی آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نافع، جس حالت میں ابھی تو نماز کے لیے آیا ہے، یہ کھیتی باڑی کے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگرچہ یہ پاک ہے، لیکن کیا یہ کپڑے پہن کے تو بازار میں چلا جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جائے گا، اپنے کسی عزیز و اقربا کے پاس چلا جائے گا، دوستوں کے پاس چلا جائے گا؟ کہنے لگے نہیں جی۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اگر تو اپنے دوستوں کے پاس یہ کپڑوں میں نہیں جا سکتا، اگر تو اپنے والدین کے پاس، اپنے دوست و احباب کے پاس، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ان کپڑوں میں نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس جب جانا ہے خوبصورت بن کے جانا ہے۔ کہا فوراً جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ۔ تو کپڑوں کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بدبودار نہیں ہونے چاہیے، گرمی کی شدت ہے، مزدور حضرات کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنے کام کے کپڑے الگ رکھیں اور جو دوسرے کپڑے ہیں نماز کے لیے ایک کل کے اندر وہ اپنی اس کو لٹکا لیں، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آ جائے۔ بدبودار نہیں ہونے چاہیے، پھٹے نہیں ہونے چاہیے، ایسا کپڑا جو ہے پہن کے آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو خوبصورت لباس یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا حکم ہے، اور صحابہ کا اس کے اوپر عمل ہے، تابعین کا اس کے اوپر عمل ہے، لہٰذا ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو آپ نے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے اس وضو کے شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ چوتھا ادب ہے مسجد کا۔ آپ نے وضو کر کے ایسے نہیں بیٹھ جانا، وضو کریں، وضو کے شکرانے کے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ کو معراج کروائی گئی، تو آپ سرکار چلتے تھے، آپ کے چلنے کی آپ سے آگے
قدموں کی آہٹ آپ سرکار نے سنی. پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ یہ قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے کس شخص کی ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، اے نبی رحمت، یہ آپ کے صحابی، آپ کے غلام، آپ کے جان نثار صحابی حضرت بلال کی ہے. حضرت بلال چلتے زمین پہ ہیں. اللہ نے ان کی قدموں کی آہٹ کو آسمانوں پہ محمد الرسول اللہ کو سنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی رحمت معراج کر کے واپس آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا. بلال بات سنو. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بلال، میں معراج پہ گیا، میں نے اپنے آگے آپ کے قدموں کی آواز کو سنا. یہ شرف آپ کو کس وجہ سے ملا؟ آپ کون سا وہ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ابھی تم حیات ہو، زندہ ہو، اللہ نے شرف یہ دیا ہے کہ آپ کی آہٹ آسمانوں پہ سنائی دینی شروع ہو گئی. کون سا وہ عمل ہے؟ کہنے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زیادہ عمل نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، جو آپ کا ارشاد ہے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں ایک بات ضرور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، گھر میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، کام پہ ہوں، مسجد میں ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، چاہے وہ نماز کے ٹائم کروں، چاہے وہ میں ویسے ہی وضو گھر میں کروں. بس اوقات ایسے بھی انسان ہوتا ہے، کئی ایسے مسلمان ہیں جو ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں. کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہر وقت وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آئے. تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عمل ایک مجھے یاد ہے جس کے اوپر میں ہمیشگی کرتا ہوں، وہ یہ ہے یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہوں. آپ سرکار نے فرمایا اے بلال، اللہ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے. دیکھنے میں ہمیں معمولی بات لگتی ہے. آپ اپنے کاروبار میں جائیں، وضو کریں بسم اللہ پڑھ کے، اور شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے کاروبار میں جائیں، برکت ہوگی. مسجد میں آئے، نماز کے لیے آتے ہیں، اگر آپ کو جماعت سے پہلے ٹائم مل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ وضو کریں، وضو کا شکرانہ 2 رکعت نفل ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی اور میں نے وضو کیا. تو یہ چوتھا عمل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی مسجد میں آنا ہے وضو کرنا ہے اور وضو کے شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا 5واں جو عمل یہ مسجد کے حوالے سے، مسجد کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی بھی گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، کسی کی بھینس چوری ہو گئی، وہ اعلان مسجد میں. خیر شہروں میں تو ایسا نہیں ہے. شہروں میں تو بچے کسی کے اغوا ہوتے ہیں یا کسی کی بائک چوری ہوتی ہے تو وہ مساجد کے اندر اعلان ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں. تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، امام صاحب منع کر دیں، خطیب صاحب منع کر دیں کہ بھائی اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا گم ہو گیا ہے، زیادہ ضرورت والی چیز ہے، رکشہ لے، سپیکر لگائے، لاؤڈ سپیکر لگائے اور اس سے جو ہے گشت کرے اور ساتھ میں اعلان کر لے. لیکن مسجد کو گم شدہ چیز کے اعلان کرنے کا یہ استعمال مسجد کو نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللہ. آپ جب کسی بندے کو سنیں مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان ہو رہا ہے، فلاں میری چیز چوری ہو گئی، اگر کسی کو ملے، شناختی کارڈ ملے، گم ہو گیا، موبائل گم ہو گیا، کسی کو ملے مجھے دے دو. آپ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر کسی کا چیز کوئی گم ہو گئی اعلان نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی مسجد میں اعلان کر رہا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ردہ اللہ،
آپ نے اس کو بد دعا دینی ہے، اللہ کرے تینوں چیز ہی نہ ملے۔ اگر آپ کسی کو مسجد میں اعلان کرتے سنتے ہیں کہ کسی گم شدہ چیز کا اعلان ہو رہا ہے، پھر آپ سرکار نے یہ بد دعا کلمات کہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ کرے تینوں یہ چیز، اللہ کرے آپ کو یہ چیز ہی نہ ملے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا اونٹ چوری ہو گیا، سبز رنگ کا وہ اونٹ تھا، بڑا اس کا مہنگا اونٹ تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ جو مہنگی سواری ہوتی تھی یہ اونٹ ان چیزوں کی ہی ہوتی تھی۔ آج ہمارے ہاں تو گاڑیاں نکل آئی ہیں نا بڑی بڑی، اس وقت جو ان کا سب سے زیادہ سرمایہ ہوتا تھا وہ اونٹ ہوا کرتا تھے۔ تو ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، اس نے آ کے مسجد میں اعلان کروانا شروع کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور آپ نے پھر بد دعا کی ان کے لیے، آپ نے ان سے کہا کہ لا ردہ اللہ تعالی، اللہ کرے آپ کو آپ کی گم شدہ چیز نہ ملے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ حکم جاری کر دیا تمام صحابہ کرام کو کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ نہا عن النشاط الضالۃ فی المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گم شدہ چیز کے اعلان کو منع کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اگلا جو مسجد کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو آپ نے مسجد میں آ کے جب آپ نے وضو کر لیا تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھنے ہیں، تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا ادب بیان کیا ہے۔ اگر آپ جیسے ابھی ساتھی جمعے والے دن ابھی آ رہے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ اچھا اس کے اندر تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، نبی پاک یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے تحیۃ المسجد۔ مسجد ہمارے مسلمان وہ مسجد میں آتے ہیں اس ٹائم جس وقت جماعت کا ٹائم ہو، یا 2-4 منٹ رہ جائیں یا جماعت ہو رہی ہو، تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آئے اور آپ کے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور اس کے بعد اس نماز کی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ پہلے تحیۃ المسجد کی 2 سنت پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو موجودہ نماز ہوگی فرائض سے پہلے کی سنتے وہ پڑھیں، اس کے بعد آپ فرض پڑھ لیں۔ ایک صورت یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جس وقت آپ پہلے آ چکے ہیں، آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ اور اگر آپ آئے ہیں جماعت کے اندر 5 سے 6 منٹ رہ گئے ہیں، ظہر کی نماز کے ٹائم آپ تشریف آور ہوئے، 5 سے 6 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو پھر آپ کی ظہر کی سنتیں ختم ہو جائیں گی، وہ نہیں آپ پڑھ سکتے۔ 4 سنتیں ظاہری بات ہے 5 منٹ میں تو پڑھی جائیں گی نا۔ اگر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو ظہر کی 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس صورت میں ڈاکٹر شفیق فرق صاحب نے اپنی کتاب نماز نبوی میں لکھا ہے اگر ٹائم قلیل ہے تو مسلمان نمازی شخص وہ ظہر کی 4 سنتیں نیت کر کے وہ ادا کرے گا۔ جب وہ 4 سنت ظہر کی نیت کر کے ادا کرے گا وہ اس کی ظہر کی 4 سنت بھی ہو جائیں گی اور اس کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے جب جماعت ہو رہی ہے سنت کا آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور آپ تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس صورت کے اندر آپ جماعت کے ساتھ ملیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کے جو فرض ہے وہ آپ کے تحیۃ المسجد بن جائیں گے، الگ سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جماعت کے ٹائم ہی آیا کریں، نہیں، آپ نے پہلے آنے کی کوشش کرنی ہے، تحیۃ المسجد بھی ادا کرنی ہے، تحیۃ الوضو بھی ادا کرنا ہے تاکہ آپ اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہے تحیۃ المسجد کے حوالے سے۔
ایک ادب مسجد کا یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی آپ کے ذمے میں۔ اگرچہ انتظامیہ والوں نے آپ کے لیے مسجد کے لیے ایک خادم متعین کر دیا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، آپ مسجد کی خوبصورتی میں دیکھتے ہیں یہ چیز پڑی ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، مسجد کے اندر یہ خوبصورتی میں خلل ڈال رہی ہے، اس کو اٹھائی جیب میں ڈالیں اور باہر پھینک دیں۔ ہمارے ہاں صفوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں، کبھی ادھر پھینک دیا کبھی ادھر پھینک دیا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی کیا کریں، اس کی فضیلت پتہ کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، رات کا وقت تھا، نبی رحمت کو بتایا نہیں، صبح کچھ دن گزرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں خاتون نظر نہیں آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوراً لیا اور ان کو ڈانٹا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور فوراً صحابہ کو لیا اور اس خاتون کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ میرے بھائیو، جس کا جنازہ رسول معظم نبی رحمت پڑھائیں اس کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ آج ہمارا جنازہ کوئی بڑا سے بڑا عالم پڑھا لے تو ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا جنازہ فلاں عالم نے پڑھایا، ہمارے جنازے کے اندر اتنے افراد شریک تھے، اتنے بڑے عالم نے ہمارا جنازہ پڑھایا۔ اور جس کا جنازہ محمد رسول اللہ پڑھائیں اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا شان ہوگا؟ اور یہ شان کیوں ملا؟ کہ اس نے مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوشش کیا کریں مسجد کی صفائی کیا کریں، جمعے والے دن خود آیا کریں یا پھر اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، ٹائم نکال کے اللہ کے گھر کو صاف رکھنا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک بات آگئی، امام بخاری علیہ رحمہ ایک دن اپنے شاگردوں کو مسجد میں بیٹھ کے تدریس حدیث پڑھا رہے تھے۔ بڑی بات قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ جذبہ، یہ ایمانی جذبہ، یہ مسجد کا خیال کرنا اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، تو امام بخاری علیہ رحمہ ان کی داڑھی کے اندر ایک تنکا وہ پھنسا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت، چاول وغیرہ کھاتے وقت یا کوئی اور کھانا کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ادھر داڑھی میں پھنس جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی داڑھی کے اندر ایک تنکا تھا، شاگرد نے دیکھا کہ امام صاحب کی داڑھی کے اندر تنکا، اس نے داڑھی سے تنکا نکالا اور مسجد میں رکھ دیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا اب ادھر جو ان کے الفاظ تھے، جو ان کا ایمانی جذبہ، جو ان کا تقوی اور زہد تھا، یقین کرو اللہ ہمارے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کر دے۔ شاگرد نے نیچے رکھا، امام بخاری کہنے لگے اللہ کے بندے، تو نے میری داڑھی سے تنکا نکال کے نیچے رکھ دیا ہے، تمہارے نزدیک میری داڑھی کا مقام زیادہ ہے اور مسجد کا احترام کم ہے؟ اسی وجہ سے تو نے میری داڑھی سے تنکا نکالا اور مسجد میں رکھ دیا۔ یا تو یہ تھا میری داڑھی سے تنکا نکالتا، اپنے جیب میں ڈالتا اور اس کو باہر پھینک دیتا، آپ نے تنکا نکالا مسجد میں رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری داڑھی عزیز ہے، مسجد کا احترام کم ہے۔ ڈانٹا، یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ ایک تنکا پکڑ کے نیچے رکھا، ہم کتنے تنکے ایسے ایسے پھینک دیتے ہیں، صفوں کے نیچے، درگیوں کے نیچے نکال دیتے ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے، ہم کتنی دفعہ بارہا کہتے رہتے ہیں کھجوروں کی گٹکے مجھے پکڑا دو، پھر بھی وہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر اگر آپ کو پتا ہے کوئی تنکا پڑا ہے، اس کو اٹھائیں، جیب میں ڈالیں، باہر پھینک دیں۔ اور شارحین نے لکھا ہے جب امام صاحب نے یہ بات کی، امام صاحب نے وہ تنکا مسجد سے اٹھایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے
وہی تنکا اٹھا کے واپس اپنی داڑھی میں ڈالا اور جب اپنا سبق مکمل کیا، درس مکمل کیا، اس کو نکالا، پھر جا کے باہر پھینکا۔ کہا یہ مسجد کا احترام ہے، مسجد کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ گرانی نہیں چاہیے، مسجد کو صاف رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، یہ مسجد کا احترام ہے اور ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ کہا مجھے یاد آ گئے حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، ستیانہ بنگلہ والے۔ ستیانہ بنگلہ بہت بڑا دینی ادارہ ہے۔ سن 2014 کے اندر میں ادھر ایک کورس کرنے کے لیے گیا۔ ایک مہینہ رمضان المبارک کے اندر یہ کورس ہوتے ہیں قرآن مجید کا۔ میں نے ترجمۃ القرآن کا کورس کیا۔ جمعہ والا دن تھا، میں ایسے دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ہم سبق یاد کر رہے تھے۔ جو ستیانہ بنگلہ کے شیخ صاحب تھے، جس کا ادارہ تھا، ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، وہ ہر جمعہ اپنے مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے۔ میں بیٹھا ایسے، میں نے اپنے ساتھیوں کو بولا یہ شیخ صاحب خود صفائی کر رہے ہیں، یار کیوں نہ ہم ان سے یہ کپڑا پکڑیں اور ہم خود شیشے صاف کر دیں۔ وہ مجھے لڑکا کہنے لگا آپ جاؤ کوشش کر لو، لیکن یہ شیخ صاحب آپ کو کپڑا نہیں دیں گے۔ جب سے انہوں نے ادارہ بنایا ہے، مسجد کی صفائی جمعے والے دن جتنی ہو سکتی ہے خود کرتے ہیں، اور میں نے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا شاہد ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ یہ آج جو میں بھی، حالانکہ ایسا مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کیا مسجد کا کام نہ کیا کرو، مجھے بتایا کرو، میں بچہ ادھر سے فیکٹری سے بھیج دوں گا، لیکن میں نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ یہ سبق میں نے عتیق اللہ سلفی صاحب سے سیکھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ صفائی کر رہے ہیں، یہ کپڑا مجھے دے، میں صفائی کرتا ہوں۔ جو الفاظ اس وقت انہوں نے مجھے بولے تھے آج بھی وہ مجھے یاد ہے، وہی نظریہ میں رکھتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا آج تو ادھر صفائی میرے ساتھ کر دے گا، قیامت والے دن میرے ساتھ نیکیاں بھی بانٹے گا۔ اگر تو قیامت والے دن میرا ساتھ دے سکتا ہے وہاں پہ جا کے، جب مجھے نیکی کی ضرورت پڑے گی، جب ادھر لا تزر وازرۃ وزر اخری، جب ادھر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، آپ ادھر میرے کام آ سکتے ہو، لو پکڑو شیشے اور صاف کرو۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ صفائی کرنے کا، مسجد کو خیال رکھنے کا، یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ تقویٰ تھا، یہ زہد تھا ان کے اندر۔ کہتے بیٹا ادھر ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو میرے کام آ سکتا ہے تو یہ پکڑ اور صاف کر، اگر ادھر کام نہیں آ سکتا پھر کپڑا چھوڑ دے، مجھے صفائی کرنے دے۔ ایک عالم دین ہو کے، ایک ادارے کا محتمم ہو کے، اور تقوی کا ان کا لیول دیکھیں، مسجد کی صفائی خود کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مساجد کو صاف رکھنا، مساجد کی صفائی کرنا، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ ہر بندہ اپنی کوشش، ہمارے پاس کتنے ساتھی موجود ہیں یہاں پہ براجمان ہیں، اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے اپنے قریب مسجد دیکھیں، جس بھی مسلک کی ہے آپ ادھر جائیں، مسجد کو صاف کیا کریں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو محترم بھائیوں، اور بھی کچھ آداب ہیں، لیکن میں انہی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کے جو آداب ہیں اللہ ان کو ملحوظ خاطر ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔